الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون الله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله مولانا العظيم. یہاں سے اللہ تعالیٰ تین قسمیں کھا کر ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، اور ماقول میں جو قیامت کا ذکر تھا اس کے بارے میں ایک طرح کی دلیل بھی ہے کہ انقلابات زمانہ خود دلیل اس بات کی کہ عالم فانی ہے اور ختم ہونے والا ہے، اور بڑا پھر انقلاب جو قیامت ہے وہ آئے گا. روز جو میں اور آپ تغیرات اس کائنات میں دیکھتے ہیں، اور خصوصاً عالم علوی پر جو تغیرات آتے ہیں، سورج غروب ہو رہا ہے، رات آ رہی ہے، دن ہو رہی ہے، چاند نکل رہا ہے، تو بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ عالم تغیر پذیر ہے، اس میں دوام نہیں ہے، اس زندگی میں دوام نہیں، یہ زندگی بلاخر ختم ہو جائے گی. ماقبل میں قیامت کا منظر بیان کیا ہے اس سماع شقت سے. یہاں روزانہ جو چاند سورج پر جو تغیر طاری ہوتا ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں. تو ان قسموں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں تو عام آدمی قسم سے کھاتا اپنی بات کو قسم کے ذریعے مضبوط کرے، تو اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا دراصل جس کی قسم کھائے گی اس شے کی اہمیت اور اس سے نتیجہ نکالنا ہوتا ہے. تو لہذا تین قسمیں کھائیں. فلا اقسم بالشفق، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، اللہ فرماتے ہیں. شفق سرخی کو کہتے ہیں. شفق کا ویسے لغوی معنی ہے باریک چیز کا، باریک چیز، باریک اور رقیق چیز کو شفق کہتے ہیں. شفیق آدمی اس لیے کہ اس کا دل رقیق القلب ہوتا ہے. تو شفق بھی رقیق ہے، یعنی نہ اندھیرا ہے نہ رات ہے نہ دن ہے. دن اور رات کے درمیان جو وقت ہوتا ہے وہ شفق ہے. صبح کو بھی اور رات کو بھی سرخی ہوتی ہے، اگر شفق سرخی کو کہتے ہیں. تو میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، جب رات سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سرخی رہتی، اس کو شفق کہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک باریک سا، ایک دقیق سا وقت ہوتا ہے جس میں چیزیں نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں اور بہت بالکل واضح بھی نہیں ہوتی. مل جگہ جس کو کہتے ہیں. میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، اور وہ لیلی وما وسق، اور رات کی. اب اس کے بعد رات آ جاتی بالکل گہری. وما وسق، اور جس کو اس نے جمع کیا. وسق کا لغوی معنی الوسق الجمع، جمع کرنا. رات کی قسم ہے اور رات نے جن کو جمع کیا، کیونکہ جب رات ہوتی تو ہر شے اپنے ٹھکانے پر چلی جاتی. یہ وما وسق ہے، جس نے رات کو اپنے اندر لیا اور اپنے اندر جمع کیا، اس کی قسم کہ ہر شے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتی ہے. وسق، الوسق جمع کے معنی میں اکٹھا کرنا، جمع کرنا. وما وسق، ماں اور جن کو، ماں موصولہ ہے، ما وسق، اور جن چیزوں کو یہ رات جمع کرتی. نیک بھی بد بھی. نیک لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، بد لوگ بدماشیاں. رات اپنے اندر بہت سی چیزوں کو لیے ہوئے ہے.
والقمری اور چاند کی عزت تسق جب وہ پورا ہو جائے تو یہ بھی وسق سے یہ تسق بھی تو جب کامل ہو جاتا ہے پورا چاند چمکتا ہے 14ویں کا چاند عزت تسق وہ بھی پورا جمع ہو جاتا ہے یہ عزت تسق کہ جب پورا ہو جائے تو اس میں بھی جمع کا معنی ہے اتسق میں بھی یہ بھی وسق سے نکلا ہے لیکن باب افتعال میں چلا گیا تو تا سے تبدیل اتسق ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 3 چیزیں جو روز ہم میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے شفق ہوتی ہے پھر گہری رات ہو جاتی ہے پھر آدھی رات کے قریب چاند طلوع ہوتا ہے تو پھر ایک روشنی آ جاتی ہے بس بعض مفسرین نے جیسے اب مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی کہتے کہ یہ مرنے کے بعد کے مرنے کے بعد کے زمانوں کا بیان دراصل اس میں ہو رہا ہے کہتے شفق سے مراد موت کے فوراً بعد کے حالات ہیں کیونکہ مرنے کے فوراً بعد جو ہے انسان کی روح پر ایک طرح کے زندگی کے آثار رہتے ہیں اس عالم کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق رہتا ہے ایک زمانے تک آخر میں تو چلی جاتی ہے وہ روح مر گئے لیکن دنیا کے ساتھ بہت اٹیچ رہتی ہے لہذا بہت خواب میں بھی کثرت سے نظر آتے ہیں اور دنیا کی باتیں بھی ذکر کرتے ہیں ایسا ہوگا ایسا ہونے والا ہے یہ ہے وہ ہے فلاں جگہ ایسا ہے فلاں جگہ ایسا ہے بہت سی خبریں بھی وہ دیتے ہیں بہت واقعات ہیں تو فلاں جگہ پر یہ چیز رکھی ہے وہاں سے اٹھا لو یا آئندہ فلاں کام ہونے والا ہے اس کی خبر دے دیتے ہیں کہ دنیا سے اٹیچمنٹ رہتی ہے اس پر زندگی کے آثار رہتے ہیں جس طرح شفق کے وقت اس پر دن کا کچھ اثر رہتا ہے اس طریقے پر مرنے کے فوراً بعد یہ عقدہ بھی یعنی اس سے حل ہوا ہے ایک بڑی اہم نقطہ بھی یہ جو فوراً بعد خواب میں آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں ایسا ہے ویسا ہے پوچھتے پاچھتے رہتے ہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو یہ ایک عرصے تک روح جو ہے وہ دنیا کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھتی ہے واللیل ما وسق اور پھر جب زیادہ زمانہ گزر جاتا ہے تو بس پھر وہ آخرت کے اس میں گم ہو جاتی ہے استغراق کے کامل ہو جاتا ہے پھر بہت اللہ ماشاء اللہ جیسے ہمارے دادے نانے اور اللہ ماشاء اللہ کبھی کسی کو کوئی خواب میں آئے بس وہ ایک بالکل منقطع ہو جاتے ہیں جس طرح رات اندھیری چھا جاتی ہے تو اس وقت دن کا اثر بالکل ختم ہو جاتا ہے بس کوئی اس کی خبر نہیں کیونکہ اس عالم سے اب ان کی دلچسپی ختم ہوتی کیونکہ ان کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے ایک طرح سے اب وہ یہاں کیا کریں کسی کو جانے گے نہیں پہچانے گے نہیں ہے کوئی آئے گا بھی ہمارا دادا آ جائے اور جی مول جلیل کون کو کیا خبر مول جلیل کون ہے بھائی یہ والقمر اذا اتسق یہ قیامت ہے کہ پھر چاند پھر روشنی ہو جاتی ہے پھر دوبارہ حشر کا وقت آئے گا تو پھر ایک طرح کی پھر دوبارہ روحوں کے اندر زندگی کے آثار پیدا ہوں گے اور پھر آگے کے معاملات چلیں تو حضرت نے یہاں پر یہ نقطہ بھی نکالا ہے کہ اس 3 زمانوں میں آخرت کے 3 معاملات کا بیان ہے جو شروع ہوتا ہے برزخ سے تو برزخ ابتدائی وقت وہ شفق ہے اور پھر درمیان کا وقت وہ لیل ہے اور پھر بعد میں دوبارہ جب حشر نشر ہوگا وہ قمر اذا اتسق کیونکہ جب 14 چاند ہو تو ہر شے واضح نظر آتی عام مفسرین نے انقلابات مراد لیے کہ روزانہ ہم ایسے انقلابات کائنات میں دیکھتے ہیں یہ خود دلیل اس بات کی کہ ایک دن بڑا انقلاب بھی آنے والا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا طَبَق تم سوار ہوگے ایک حالت سے دوسری حالت پر طبق سے مراد حالن ان حال طبق سے مراد حالت طبقہ حالت طبقہ سیڑھی کو کہتے ہیں ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پر تم سوار ہوگے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا طَبَقًا ایک حالت سے دوسری حالت پر تم سوار ہوگے یعنی تمہاری اپنی ذات میں بھی دیکھو تو حالات آتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں پھر ماں کے پیٹ سے نکلے بچپن پھر لڑکپن پھر جوانی پھر بڑھاپا پھر موت یہ طبقاً طبق یہ لَتَرْكَبُنَّ
یہ قرات ہے باب پر پیش پڑا ترکبنا. ترکبنا یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ لا ترکبنا. ترکبو تھا لترکبو، نون ثقیلہ آیا تو وہ واو گر جاتا ہے، با پر ضمہ لے آتے. لترکبن طبقا، تم سوار ہوگے ایک حالت دوسری حالت پر، یعنی یہ تم پر تغیرات آئیں گے. تو اپنی ذات پر کتنے تغیر آئیں گے. ترکبن طبقا عن طبق. بال لترک، ایک قرات لترکبن واحد کا صیغہ ہے، تو سوار ہوگا. اس سے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں تو آپ کا عروج مراد ہے کہ ایک حالت پھر دوسری حالت ترقی کرتے کرتے معراج تک چلے گئے اور پھر اسلام پورے عالم میں چھا گیا، ایک حالت سے دوسری حالت تک. عام قرات لترکبن کہ تم سوار ہو گئے ایک حالت سے دوسری حالت پر، یعنی بچپن سے لے کر موت تک کے مختلف. یہ انکا کادحن الی ربک قدحا فملاقی، گویا کہ اسی کی تفسیر ہے. تو قرآن کا اصول ہے القرآن یفسر بعضها من بعض، کہ قرآن ایک دوسرے کی تفسیر کرتا ہے. بعضها بعضا، القرآن یفسر بعضها بعضا، قرآن جو ہے بعض کی تفسیر کرتا ہے. تو لہٰذا پیچھے گزرا ہے نا اسی صورت میں قدن پر ملاقی، تو سہ کر تکلیفیں. تو یہاں پر بتایا طبقہ، ایک حالت سے دوسری حالت پر سوار ہو گئے. اچھا یہ سوار لفظ کہا یعنی یہ صعود ہے، چڑھائی ہے. جس طرح آدمی چڑھتا ہے کہ شے پر سوار ہوتا ہے، اوپر جاتا ہے، یہاں بھی نیچے سے اوپر جانا ہوتا ہے. یہ پہلے ماں کے پیٹ میں پھر بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، پھر مرنے کے بعد آسمانوں پہ چلا جاتا ہے. جب ان حالات کو تم دیکھتے ہو تو فمالم لا یؤمنون، پھر وہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ان کو تو غور و فکر کرنا چاہیے. اس کائنات کا متصرف ہے کوئی، اس کا ایمان لانا چاہیے. کیوں ایمان نہیں لاتے ان چیزوں کو دیکھ کر؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو لا یسجدون، تو وہ تابعداری کیوں نہیں کرتے؟ یہاں یعنی سجدے سے مراد یہاں پر جھک جانا ہے، تو جھک کیوں نہیں جاتے؟ یہاں پر سجدہ فرض ہے اس آیت میں، کیونکہ وہ لا یسجدون ان کی نفی کی ہے تو ہم یسجدون بنیں گے. لا یسجدون کیا الٹ کریں، قرآن پڑھا جائے تو سجدہ نہیں کرتے، تابعداری نہیں کرتے، جھکتے نہیں خدا کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے جھکیں گے تو کیا، بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ جو کافر ہے وہ تو تکذیب کرتے ہیں، وہ تو آخرت کو جھٹلاتے ہیں، نبیوں کو جھٹلاتے ہیں. ایک ہوتا ہے ماننا خاموش پھرتا رہے، ایک ہے کہ تکذیب ہی کرتے ہیں، وہ تو نفی کرتے ہیں. واللہ عالم بما یوعون، اور اللہ جانتا ہے جو ان کے اندر ہے، جو اندر لیے ہیں. یوعون کہتے دل میں جو بات ہے، یعنی بہت سے وہ زبان سے تو نہیں نفی کریں کچھ ہے، لیکن ان کے اندر گند بھرا ہوا ہے. ان میں ان مسلمانوں کو بھی شمار کیا ہے کہ جن کے دل میں ایمان اور ایمانیات اور ایمان والوں کے خلاف بغض ہے، اللہ رسول کے خلاف بھی بغض ہے، لیکن خوف کی وجہ سے اظہار نہیں کرتے. اگر اجازت آزادی مل جائے تو فوراً بھونکنا شروع کر دیں. یعون وہاں یہی کہتے، یہی اپنے دل میں کسی بات کو محفوظ کرنا. تایا اذن واعیہ، یہی میں نے دل میں کسی بات کو رکھنا. کفار تو کھلی کھلم اور کچھ وہ کفار ہیں یا کچھ وہ لوگ ہیں جو دل میں اپنے بغض رکھتے ہیں یا دل میں انکار ہے، زبان سے نہیں کہتے. واللہ عالم بما یعون، اللہ کو علم ہے جو دل میں لیے ہوئے. لہذا بشر بعذاب علیم، ان سب کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی. بشر ہوں، یہ بطور توبیخ اور بطور ڈاننے کے خوشخبری تھوڑی ہے، لیکن بطور توبیخ کے. جیسے کہتے ہیں لو چک سے کتنا مزہ آ رہا ہے، آیا مزہ، ڈنڈا مارتے کہتا آیا مزہ. الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون، غیر منقطع، غیر ممنون موقوف نہ ہونے والا، نہ رکنے والا.
غیر ممنون، ممنون رکنے والا، غیر ممنون نہ رکنے والا ان کے لیے اجر ہے، یعنی ہمیشہ ان کا اجر بڑھتا رہے گا اور اس کے ثمرات بڑھتے رہیں گے، کیونکہ دائمی ثمرات ملیں گے تو ہمیشہ ہی اس کا اجر برقرار رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ باقی سب کو آپ عذاب علیم کی بتا دیجیے، بشارت دے دیں۔ آپ بات سمجھتے ہو؟ تو یہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا سورہ انشقاق میں حالات قیامت کو اور اس پر ان کے دلائل کو بیان فرمایا۔ سمجھ میں آ گیا؟ نہیں آیا تو پوچھ لو۔